السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خوشگوار لمحات بھی آتے ہیں، اچھے لمحات بھی آتے ہیں اور برے لمحات بھی آتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر
اس کو تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اور ضرورتوں کی بھی اس کو ہوتی ہے کہ میری یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور دکھ کے بعد شفا بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے، تندرستی اور صحت بھی مل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو دوسروں کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری کے عالم میں وہ انسان بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، رات اور دن ایک کیا ہوا ہے، جہاں کوئی بتاتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور کوئی بتاتا ہے کہ آپ دم کروائیں، وہ سنت سمجھ کر وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ ہر عقیدے کا آدمی اپنے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے، صحت مل جائے، لیکن جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جن پر میرا عقیدہ تھا کہ شفاؤں کے مالک ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور جھولیاں بھر بھر کر دینے والے ہیں، اور ہر ایک کی سن کر وہ پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کو وہاں سے بھی مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ، ایک ہی دربار، ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور ہستی، کہ اب دنیا کے اندر علاج کسی کام نہیں آئے، دم کروا لیا وہ بھی کسی کام نہیں آیا، اور جو کچھ کر سکتا تھا وہ سب کچھ کر لیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب ایک ہی وہ مالک ہے جس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو بلاؤں، اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرواؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں شفاؤں کو، رحمتوں کو، بلائیوں کو، خیر کو روک لوں، دنیا کائنات کے اندر کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو مجھ سے بحال کرا سکے، اور جب میں کسی پر بحال کر دوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات موجود نہیں، ایسی ہستی موجود نہیں جو خود روک کر دکھائے، اگر خود نہیں تو مجھے کہے کہ یا اللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول بند کر دیجئے، شفاؤں کا نزول بند کر دیجئے، رحمتوں کا نزول بند کر دیجئے، اس کو دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی مرضی نہیں چلتی، اگر چلتی ہے تو وہ ایک میں ہی ہوں جس کی مرضی چلتی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت بہت ہی اعلیٰ ہے، انسان جتنی تعریف کرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی کم ہے۔ اس ذات سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ اعلان کروایا ہے کہ میرے پیغمبر آپ بھی انہیں بتا دیجئے کہ میں بھی کسی انسان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، میں بھی کسی کو
بیمار نہیں کر سکتا، بیماری سے نجات عطا نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر قرآن مقدس میں اعلان کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ پہلی آیت ہے سورۃ الاعراف کے اندر، 188 نمبر ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کا اگر کوئی عقیدہ ایسا ہے جو میرے بارے میں رکھتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ یہ بالکل صاف کر دے کہ میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں۔ لنفسی نفع ولا ضرا، میری ذات کو نفع آ جائے، میری ذات کو نقصان آ جائے، میری ذات کو تکلیف پہنچ جائے، میری ذات کو پریشانی پہنچ جائے، مجھے اللہ رب العالمین آزمائش کے اندر مبتلا کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ہاں، جو اللہ نے میرے مقدر کے اندر لکھا ہے، جتنی شفا لکھی ہے مجھے شفا ملنی ہے، جتنی بیماری لکھی ہے مجھے بیماری ملنی ہے، جتنی آزمائش لکھی ہے اتنی آزمائش کے اندر میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کام میرے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ہرگز ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ دیکھیے اللہ نے لفظ لام نون نہیں استعمال کیا ہے، آگے فعل مضارع ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قُلْ لَمْ يُصِيبَنَا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو گزر گیا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ نہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بات ہو جاتی تو آج دنیا کے اندر لوگ کہتے کہ یہ تو گزرے ہوئے زمانے کی ہے، موجودہ اور آئندہ زمانے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے جو موجودہ زمانے پر اور آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے۔ لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہ ابھی کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے، نہ آئندہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ الا ما كتب اللہ لنا، ہاں جو میرے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمیں پہنچے گی، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے ہو مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا بخشنے والا ہے، وہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، وہی ہمارا مربی ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اس پر توکل کیا جائے۔ هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں اعتماد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک پر اعتماد کر لیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فبما کسبت ایدیکم، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں تمہیں کوئی مصیبت ایسے نہیں پہنچتی، فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں کمائی کی ہوتی ہے وہی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پہنچ جاتی ہے سارا کچھ آ جاتا ہے، میرے حکم سے ہو جاتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں بہت ساری بلائیں ایسی ہیں جو تیرے مقدر کے اندر ہوتی ہیں، تیرے پاس رہتی ہیں، بہت ساری بیماریاں تجھے آ جاتی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور ان پریشانیوں کے اندر تو غلطیاں بھی کر جاتا ہے، تیری زبان سے بول بھی ایسے نکل جاتے ہیں، تو کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تو ہر وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا بھی ہوں، اس کے سامنے روتا بھی ہوں، لیکن میری پھر بھی وہ نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس جیسی غلطیاں بھی کر جاتا ہے، لوگوں کو بھی بتاتا ہے، میری شکایت کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں ان سے درگزر کر کے تجھے معاف کر دیتا ہوں کہ آخر یہ بھی میرا بندہ ہے، آخر یہ بھی میرا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ جب پیغمبر کی ذات نفع نقصان کی مالک اپنی ذات کے لیے نہیں ہے تو دوسروں کو وہ نفع نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا آئیے دوسرے مقام پر سنیے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم بلاتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کو کہتے ہو ہماری مشکل کشائی کیجئے، ہمیں آزمائشوں سے نکال دیجئے، مجھے بیٹوں کی ضرورت ہے تو وہ دے دیجئے، مجھے بیٹیوں کی ضرورت ہے تو وہ دے دیجئے، مجھے شفا کی ضرورت ہے وہ مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا وہ بتاؤ مجھے اللہ کے علاوہ جن جن کو بلاتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں ارادہ کر لوں بضر، ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کا میں ارادہ کر لوں، اللہ فرماتے ہیں حل ہن کاشفات ضری، مجھے بتاؤ کون ہے جو اس تکلیف سے تمہیں نجات دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لوں، میں نے کسی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبونا ہے، میں نے کسی کے پاؤں کے اندر سوئی جو ہے وہ چبونی ہے، وہ چبھ جاتی ہے، پاؤں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور کانٹا چبھ جاتا ہے، پاؤں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پاؤں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے بتائیے اگر نبی کے پاؤں کے اندر، انسان کے پاؤں کے اندر کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کرنے والا ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاؤں کے اندر وہ ٹوٹ جائے اور اس کو درد شروع ہو جائے، اس کو تکلیف شروع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو جائے جدھر مرضی چلا جائے، حل ہن کاشفات ضری، ہے کوئی میرے علاوہ اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے میرے علاوہ ہے کوئی اس کو نجات دینے والا؟ اگر ہے تو لائیے، اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ماننا پڑے گا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں آگے سنیے، او ارادنی اللہ برحمتی، او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اگر میں ارادہ کر لوں میں نے اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل کرنی ہے، میں نے اپنے رزق کی فراوانی کرنی ہے، میں نے اولاد کی اس کو فراوانی کرنی ہے، میں اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں،
ہوں رحمتیں ہی رحمتیں آ رہی ہیں۔ بندہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ نے مال بھی بڑا دیا ہے، اولاد بھی بڑی دی ہے، اللہ نے جائیداد بھی بڑی دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اس کے پاس اتنا آ گیا ہے، اللہ اس سے ختم کر دے، یہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ مجھے اولاد نہیں دی، اس کے پاس بیٹوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اس کے ختم کر دے۔ اس کے پاس بیٹیاں بھی ہیں، اللہ ختم کر دے، اللہ مجھے دے دے۔ اللہ دولت بڑی دی ہے، اللہ اس سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اللہ نوکر بڑے دیے ہیں، سنبھالے نہیں جاتے۔ اللہ نے گاڑیاں بڑی دی ہیں، اللہ سنبھالی نہیں جاتی۔ اس سے ختم کر دے اور مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں حل ہننا، ذرا بتائیے مجھے جب میں نے دے دیا ہے مجھے بتائیے، برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، ہے کوئی ایسی ذات، ہے کوئی ایسی ہستی، ہے کوئی ایسی شخصیت جو میری رحمت کو دور کر دے، میری رحمت کو پیچھے ہٹا دے، اس سے یہ دولت چھن جائے، اس کے بیٹے چھن جائیں، اس کی بیٹیاں چھن جائیں، اس کی جائیداد چھن جائیں، اس کا مال و دولت ختم ہو جائے، یہ خود ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا، قل حسبی اللہ، وہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کافی ہے، علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس بندے پر جو دیا ہے یہ بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں اپنی رحمتوں کو پیچھے کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر، اپنی زندگی کے ہر لحظے کے اندر سوائے میرے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب وہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس بندے کو چھوڑ کر میں کسی کی بات کیسے مان لوں؟ آگے سنیے اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے اور ذرا دیکھیے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ میں جب لوگوں کے لیے ارادہ کر لوں کہ میں نے لوگوں کو اپنی رحمت دینی ہے، فلا ممسک لها، اس میری رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں روک دوں فلا مرسل لہو، پھر اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ذات، یہ شخصیت، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو شفا عطا کرنے والا ہے، لوگوں کو کبھی تعویذ لکھ کر دیتا ہے کہ تجھے شفا مل جائے گی، بازو کے اندر باندھ لے، کبھی کہتا ہے گلے کے اندر ڈال لے، کبھی کہتا ہے لک کے اندر باندھ لے، کبھی کہتا ہے پاؤں کے ساتھ باندھ لے، مختلف جگہوں پہ بندوا رہا ہے، یہ شفاؤں کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں آزمانے پہ آ جاؤں، اب میں نے ایک تھوڑی سی تکلیف دینی ہے ذات کو، اس شخصیت کو، کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بڑی تکلیف نہیں دینی، میں نے اس کا پیشاب بند کر دینا ہے۔ اب اس کو کہو تعویذ اس کے کہاں گئے، اب اس کو کہو اس کے تعویذ کہاں گئے؟ لوگوں کو شفا دینے والا، اولاد دینے والا، حاجت روا بنا ہوا، مشکل کشا بنا ہوا، کرنی والا بنا ہوا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، لوگوں کو بڑا ڈرانے دھمکانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میرا پاخانہ بند ہو چکا ہے، میرا پیشاب بند ہو چکا ہے، مجھے دوائی دو۔ ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں لیکن پاخانہ نہیں آتا، اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھ لو اس کا حال، جب میں نے اپنی رحمت روک لی، آزمائش کے اندر ڈال لیا، تکلیف کے اندر ڈال لیا، اللہ فرماتے ہیں فلا مرسل لہو، اب تو اس نے اپنی ذات کے اوپر بھی اپنی رحمت جو میں نے روکی تھی اس کو نچھاور نہیں کروا سکا، تو مجھ سے دوسروں کے لیے رحمت کیسے کھلوا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح ان کی حالت، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں الہ اور مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں سے سب کچھ، ان کا ایمان بھی لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح ان کی حالت، ان کی حالت تو یہ ہے۔ آئیے ذرا اور دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں آپ کو کہہ رہا ہوں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون محمد الرسول اللہ اتنی عزت کے مالک، کون محمد الرسول اللہ اتنی رحمت کے مالک کہ زبان سے کہیں تو اللہ کرنے کے لیے تیار ہے، انگلی سے اشارہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کون محمد الرسول اللہ جن کی زبان کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ سننے والا سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پاگل ہو گئے، یہ نعوذ باللہ من ذالک دیوانے ہو گئے، ان کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے سننے والا نہیں نہیں نہیں، یہ تو پاگل بھی نہیں ہے، یہ دیوانے بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر جادو بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں ان کا اپنا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی اور ذات کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس نبی کو کہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلانا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلانا۔ جب پیغمبر کو اللہ کہتے ہیں کسی اور کو نہیں بلانا تو یہ مولوی کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ کہے مجھے بلا لو، یہ مفتی کو کس نے دی ہے کہ وہ کہے مجھے بلا لو، یہ اور کسی کو کس نے دیا ہے وہ کہے مجھے بلا لو، یا آپ کو اور مجھے یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلانا شروع کر دیں، عبادت کرنی شروع کر دیں، رکوع کرنے شروع کر دیں، اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا شروع کر دیں، سجدے کرنے شروع کر دیں، ان کے مزاروں کے طواف کرنے شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ نے بھی نہیں بلانا، آپ نے بھی نہیں پکارنا، اور جب تک یہ قرآن موجود ہے قیامت تک کے لیے آپ کی امت میں سے جتنے لوگ آئیں گے میں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کتاب کو آخری کتاب مانتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھے گا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلانا جو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ میرے پیغمبر فَإِن فَعَلْتَ، غور کرنا، فَإِن فَعَلْتَ، ذرا پوچھئے مولویوں سے جا کر پوچھئے کہ یہاں جو فعلتا یہ تا جو ہے اس کے اندر اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ یہ صیغہ اللہ کریم نے ماضی کا استعمال کیا ہے اور اللہ نے مخاطب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ فَإِن، اگر فعلتا آپ نے یہ کام کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ ہیں اللہ پیغمبر کو یہ کہیں کہ آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، آپ اور میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلائیں تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے نا اپنی اداؤں پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے نظریات پہ، اپنے کردار پہ، اپنے اعمال پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر آج کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر پیغام دیا ہے کہ لوگوں، چاہے یہ سفر کا مہینہ ہو جس کے اندر لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، جس طرح کی جاہلیت کے اندر لوگ کہا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ کے علاوہ اس مہینے کے اندر کوئی اور مصیبت دینے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور مہینوں کے اندر بھی کوئی مصیبت دینے والا نہیں، نہ اس مہینے کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی رحمت دینے والا ہے اور کسی اور مہینے کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کوئی رحمت دینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ کے دروازے پہ آنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر اگر اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مجھے چھوڑ کر اگر آپ نے بھی کسی اور کو بلایا،
شرک کر دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پھر آپ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، کہیں اللہ رب العالمین 18 پیغمبروں کا نام لے کر یہ مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر بھی یہ کام کرتے، شرک کرتے، میں ان کے بھی اعمال تباہ و برباد کر دیتا، تو میرے بھائیوں آج اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے سنایا ہے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو ایک تو یہ اعلان ہے بل کا، 24,961 روپے بل آیا ہے مسجد کا، تو یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے کلینے جو ہے اس کا کچھ ایڈوانس دے دیا ہے، انشاءاللہ شاید اسی مہینے میں یا اگلے مہینے میں وہ بھی آ جائیں گی، تو باقی اس کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ جو پیسے رہتے ہیں وہ اس کے اندر مکمل ہو جائیں، یہ بل بھی پورا ہو جائے، اور وہ بھی کیونکہ یہی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو انسان اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے اور جب اللہ کے راستہ میں دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے یا کسی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے رہتے ہیں 700 تک، اور کہیں اللہ رب العالمین اس سے بھی اس کو زیادہ بڑھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھائی اوپر ہیں یہاں نیچے ہیں، اور اسی طرح جو باہر کھڑے ہیں یا اوپر خواتین ہیں، وہ ضرور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ بل بھی پورا ہو جائے، اور باقی جو ہے کلینوں کا سلسلہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور یہ بعد میں بھی آپ اگر کسی بھائی کے پاس ابھی نہیں ہے تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہے بھئی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے تو چھٹی ہو گئی، وہ بعد میں بھی کلینوں کے لیے جو ہے یہاں ہماری جو انتظامیہ نذیر صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے وہ ان کو دے سکتا ہے۔ تو باقی دعا فرمائے کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں ان سب کے لیے کہ اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی نذیر صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی مسلمان اور بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولادیں عطا کی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جتنی ہماری ایک ماں ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو آباد فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس مسجد کے نمازی ہیں باقی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان سے درگزر فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، یا اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھائی دعا کے لیے کاروبار کے حوالے سے کہا ہے نہیں کہا، یا اللہ ان سب کے کاروبار